کی فکر لی ہے، گاؤں کے نوجوانوں کی فکر لی ہے، ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے ہم لڑکوں پر، ہم نوجوانوں پر، جو مدرسوں میں پڑھنے والے ہو، جو کالجوں میں پڑھنے والے ہو، اسکولوں میں پڑھنے والے ہو، یا یوں ہی گھومنے والے ہو، کام کرنے والے ہو، ایک ایک کے پاس جا کر ایک ایک کی خوشامد کر کے، لوگوں کے تانے سن کے، لوگوں کی کڑوی کسوٹی باتیں سن کر، جس نے دین کا کام کیا ہو، جماعتوں میں نکالا ہو، لوگوں میں دین کی رمق لایا ہو، جو نوجوان لڑکوں میں دین کی جو ہے گرماہٹ جس نے ڈالی ہو، اس شخصیت کو میں آپ حضرات کے روبرو کراؤں جس نے ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں بے سر و سامانی کے عالم میں ایک مکتب قائم کیا، ایک ادارہ قائم کیا۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا یہ 2-4 دن کی کہانی ہے، 2-4 مہینے کی کہانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کی محنتیں، اس کی نیت اتنی کامیاب رہی، اتنی کامیاب رہی، اس ناچیز نے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے، اس ادارے کا نظم و ضبط، اور اس ادارے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک عجیب ڈھنگ ہے، عجیب کردار ہے، عجیب اساتذہ ہیں، اور جس کا جو ہے روح رواں اتنا مخلص ہو، اتنا فعال ہو، اتنا متحرک ہو، اس کے اساتذہ بھی ویسے ہی ہوں گے، اور اس کے طلبہ ماشاءاللہ ہیں۔ آج وہ مکتب جو چھوٹی سی ایک کڑی تھی، ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف ایک شعر پڑھوں گا، آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ پلٹنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا، پلٹنا جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ میری مراد عزیزم مولانا محمد زاہد صاحب ندوی دامت فیوزہم العالیہ، میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں اپنے جو ہے قیمتی نصیحتوں کو مقررہ وقت میں جو ہے ختم کریں اور سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حامداً مصلياً أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه مسلم و بخاری، عالی متفق علیہ۔ وقت سے شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، وقت سے شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے مجھے اس نسبت اس خاک سے، یہ کیا کم ہے مجھے نسبت اس خاک سے ہے، اور یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرام یا کابرین ملت ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ مفتی امین الدین صاحب ہمارے نوجوانوں کی امید ہے، اور میں یہ بات کہتا ہوں، میں جاہل گھرانے کا ایک بچہ ہوں، میرے یہاں تعلیم سے کسی کو سروکار نہیں، لیکن میں نے جسے نمونہ بنایا، میں نے جس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور اپنا مقام بنانے کی کوشش کی، میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ اکابرین ہیں، میرے بڑے ہیں، مفتی امین الدین صاحب ہوں، یا ادھر ہمارے مولانا اسلم صاحب ہوں، مولانا وجہ اللہ صاحب ہوں، مولانا صداقت صاحب ہوں، مولانا کلیم اللہ صاحب ہوں، میرے استاد محترم مولانا مطلع الرحمان صاحب ہوں، اور دیگر میرے اساتذہ کرام، ان کو میں نے نمونہ بنایا، اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں آیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے ان بزرگوں کی دعائیں عطا فرمائی، ان سرپرستوں کی سرپرستیاں عطا فرمائی، اور دوستو تمہارے مشورے، تمہاری دعائیں، تمہاری محنتیں میرے کام آئی۔
मेरा काम बन गया है, मेरा काम बन गया है तेरा जिक्र करते करते, मेरा काम बन गया है तेरा नाम लेते लेते। बस ये है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके पास आया हूँ। मैं सबसे पहले उन नौजवानों से दरखास्त करूंगा, मेरा मौजूद नौजवान, मेरी फिक्र नौजवान, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दुर्वेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो नौजवान दोस्तों, सबसे पहले आप अंदर आ जाए। इसलिए अकाबरीन मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, हजरत हमारे खुसूसी मौलाना शमसुद्दीन साहब मौजूद हैं। वो जो खड़े हैं मेरे सामने, वो मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे नजर के तीर से बच नहीं सकते, इसलिए कि आप आगे आइए, तशरीफ लाइए। और उसके बाद जो अंधेरा शुरू होता है, तारीकी में ना रहिए, उजाले में तशरीफ लाइए। जो टाइल्स के पीछे है वो लाओ। बस मैं मुख्तसर बात करूंगा, बस तुम्हारे दिलों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद अपने मेहमानों के लिए अपना दिल बिछाऊंगा और तुम्हारी पलकें बिछा दूंगा, और फिर तुमसे मांगूंगा कि अपने मेहमानों को वक्त दोगे नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ। कोई गम सर पे लिया जो हो सो, ये शदाई साहब कमेटी वाले सुनो, कोई गम सर पे लिया वो हमारे पहाड़, कोई सर पे लिया जो हो सो हो, वो ऐशो निशात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। तूफान तेज धुंध हमें समझाओ मत, ऐ तूफान धुंध तेज हमें समझाओ मत, बहरे गम में दिल का सफीना डाल दिया जो हो सो हो। है ना, ऐसा ही है ना? हाथ उठा के जरा सुन दो। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, मुझे आपसे भी बात करनी है, नौजवानों से भी बात करनी है, अपने बुजुर्गों से दुआएं लेनी है, समझ गए ना? मुझे माओ से बात करनी है, नौजवानों से बात करनी है, और बुजुर्गों से मुझे दुआएं लेनी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये बैनर जो पीछे दिख रहा है, इस पे लिखा है जलसा इस्लाह माशरा, उसके बाद नीचे लाइन में लिखा है इस्लाह माशरा किस ढंग पर होगी, उसका अंदाज क्या होगा, उसकी रविश क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा, वो किस पैटर्न पर उसकी तब्दीली लाई जाएगी, वो चेंजिंग किस लेवल पर लाई जाएगी, उसका टाइटल क्या होगा, उसका बैनर क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, ये इस्लाह कैसे की जाएगी, ये सोसाइटी में चेंजिंग कैसे लाई जाएगी, ये समाज में क्रांति कैसे पैदा की जाएगी, ये तरीका कहीं और नहीं, मेरे नबी की जिंदगी में मौजूद है, मेरे नबी की जिंदगी में मौजूद है। और मेरा नबी है मेरा नबी, अरे मेरा नबी, बिलाल से पूछो मेरा नबी पूछना है ना, जाओ मेरी माँ बहनों, सुमैया से पूछो मेरा नबी, अगर पूछना है ना तो जाओ तुम यासीन से पूछो, तुम मेरा नबी पूछते हो, मेरे नबी का तरीका पूछते हो, जाओ गफारी से पूछो, अबू जर गफारी से पूछो। मैं बहुत मुख्तसर बताऊंगा, बड़ी गुस्ताखी होगी, उनका शेर मैं लेकर बयान कर रहा हूँ। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, मुझे मोहब्बत है इनसे, इसलिए ज्यादा चीख सुनना ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन जज्बात पे काबू पाऊं कैसे जब तुम जैसे नौजवान और बेदार मारे मारे बैठी हो, और फिर मैं जज्बात पे काबू कर लूं। ये नाइंसाफी है, ये कंजूसी है, क्योंकि मैं किसी लम्हे भी तुम्हारे एक लम्हे को मैं माफ नहीं करता। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर मैं तुम्हें माफ नहीं करता, मैं तुम्हें टोकता और रोकता हूँ, इसलिए मेरे पर फर्ज है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे असातिज़ा ने, मेरे बड़ों ने मेरे सिर्फ सिखाया है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जो कौम भलाइयों को छोड़ दे और बुराइयों पर रोक न लगाए तो उसका अंजाम कोई और नहीं फिरौन की कौम के साथ होता है, बनी इस्राइल के साथ होता है, उनका वजूद होता है, जिनकी कोई हैसियत होती है उनके साथ होता है। जो कौम वही कौम तरक्की करती है जो टॉर्चर करती है अपने नौजवानों को, महमेज करती है, उनको मोटिवेट करती है, उसके अंदर मोटिवेशन का एक पूरा पावर होता है, उनके अंदर डीलिंग पावर होता है, उन लोगों को किस तरह से डील करेंगे और किस तरह उनको ढर्रे पर लाएंगे और फिर टारगेट के सामने, गोल उनके सामने, हदफ उनके
سامنے مقصد کے سامنے دکھانا ہے کہ دیکھو دوستو تمہاری منزل آسمانوں میں ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پاڑ چٹا چٹا۔ سنو نوجوانوں میری ماں، تو شاہی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر۔ یہ سیاست، یہ حکومت، یہ دولت، یہ شہرت کسی کی نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے۔ شاہی جانتے ہو بڑا مسئلہ؟ شاہی کہتے ہیں وہ باز جو کنگ آف برڈ ہے، چڑیوں کا بادشاہ ہے، باز کو کہتے ہیں، اور وہ کبھی بسیرا نہیں بنا۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک معنی۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمت، علماء جانتے ہیں علامہ اقبال علیہ رحمت کو دو چین لفظ ان کے ہیں، وہ ایک شعر پر بولوں تو راتوں رات اندر جائیں، لکھنے پر آؤں تو کتابوں کی کتابیں لکھتے چلی جائیں، اور بڑے بڑے مفکرین نے، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن نذیر رحمۃ اللہ علیہ نقوش اقبال جو کہ عربی میں لکھی روائے اقبال، اس کا ترجمہ ہے نقوش اقبال، اس میں ایک شعر کو جو پرونے کی کوشش کی ہے آپ دیکھنا چاہیں۔ علامہ شبلی کو اٹھا کر دیکھیں، ہم ناصر ہیں، معترف ہیں، ہم آسمان دشمن ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، شاہی وہی میرا کوٹ ہے، میں اسی کو کوٹ کرتا ہوں، وہی میرا ٹارگیٹ ہے، جو اس کا ہدف میرا ہدف، جو اس کا ٹارگیٹ ہو میرا ہدف۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے محبت ان جوانوں سے ہے۔ ارے پب جی والوں سنو، پب جی کھیلنے والوں سنو، فری فائر کھیلنے والے میں سب جانتا ہوں، فری فائر کھیلنے والے سنو، اور ادر موویز سیریل اور اس کے ادر ویب سائٹ پر جا کر کس طرح کی ویڈیو میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، دیکھنے والے سنو، علامہ اقبال محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، علامہ اقبال ایسا شاعر اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کر رہا ہے مجھے محبت ان جوانوں سے ہے۔ ارے جوانوں سے آپ سے پوچھو، پب جی والے نکل گئے، فری فائر والے نکل گئے، اس کے علاوہ ادر کتنے بھی گیمز ہیں سب کے نکال دو، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو آسمانوں پہ ڈالتے ہیں کمن کمن، جو ڈھیلا ہم رسی پھینک کر ڈالتے ہیں، رسی پھینک کر ڈالتے ہیں اور رکتی ہے اسے بولتے ہیں کمن، اس پر پکڑ کے جب چڑھتے ہیں، آپ نے موویز بھی دیکھا ہوگا، وہ چڑھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہو ان سے؟ تو بے حیائی سیکھتے ہو، ان سے بریانی سیکھتے ہو، زنا کے طریقے سیکھتے ہو، بہنوں کی عزت و آبرو پر نظر ڈالنا سیکھتے ہو۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ایسی فکر پر، لعنت ہے ایسے ٹائم ویسٹ کرنے پر۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو آسمانوں پہ ڈالتا ہے کمان۔ سمجھے میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، تو یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، تو آؤ اب قرآن میں ہم جاتے ہیں اور وہی کھو جاتے ہیں، اپنے نبی کو ڈھونڈتے ہیں کہ میرے نبی کا اسوہ کیسے کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل، اسوہ کہتے ہیں ادھارن، اسوہ کہتے ہیں مثال، اسوہ کہتے ہیں ایگزامپل، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو۔ اگر تم کو دنیا میں انقلاب لانا ہے، سدھار لانا ہے، خوشیاں لانا ہے، امن لانا ہے، سکون لانا ہے، حقوق مانگنے ہیں، حکومت کرنی ہے، پھر نبی کے طریقے پر آؤ، اس کے آئیڈیل پر آؤ، اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ کیوں آؤ؟ ایسے آ جائے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کو، میرے نبی کو، حسین کے نانا کو، علی کے سسر کو، اور علی کے ماننے والوں صحابہ کے اور تبع تابعین اولیاء اللہ کے نبی، میرے نبی، دونوں جہاں کے نبی، اگر میرا نبی نہ ہوتا، یہ سورج نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ سنسار نہ ہوتا، نہ تم نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، یہ چنی نہ ہوتے، وہ چنا نہ ہوتا، نہ تم ہوتے نہ میں ہوتا، اگر میرے نبی کچھ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، تو ایسا اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے تمہارے نبی کو نمونہ اور آئیڈیا بنایا، اسوہ بنایا ہے، یہی ادھارن ہے۔
آپ کسی چیز کو بچے پڑھنے والے سمجھو، جب آپ کے سامنے ایگزامپل رکھا جاتا ہے، آپ کے سامنے فون لایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایک ڈیمو بنایا جاتا ہے، اس ڈیمو فریم میں پھر آپ اپنے حساب سے اور اس کے لیول کو لانے کے لیے آپ اپنی زندگی کو یا اپنے آرٹ کو یا اپنے کسی کوالٹی کو جو آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی لائن میں جائیں، جس بھی کاریگری میں جائیں، آپ کے سامنے ایک ادھارن ہوتا ہے نا، آپ کے پاس ایک ڈیمو آتا ہے، آپ کے پاس ایگزامپل آتا ہے، آپ کے پاس ایک نمونہ آتا ہے، دیکھ بھائی اس پہ ایچنگ کا کام ہونا ہے اس طرح، یہ بننا ہے اس طرح۔ میری ماں میرا تم سنو، کام والا آتا ہے، کارچو لے کر آتا ہے، وہ آپ کو کھاکا دیتا ہے، اسی کھاکے کو صبح کہتے ہیں، اسی خاکے کو اس پر کہتے ہیں۔ کام والا کہتا ہے اس میں دیکھو یہ بنے گا، نقصی لگے گی، کیا کیا لگے گا واللہ عالم، جو آپ بہتر جانتے ہیں وہ لگے گا، اس کو کہتے ہیں اسبا۔ تو اسبا میرے نبی کا، اسبا میرے نبی کا، تو آؤ اپنے نبی کے پاس چلتے ہیں، چل لے ہو نا، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد، تیز پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں، تمہارا نبی ایک ایسا نبی ہے، تمہارا نبی ایک ایسا نبی ہے جس کے آ جانے کے بعد سارے نبیوں کی سب نبیوں کی رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد میرے نبی پر پورا ہوا۔ اب کسی کی نہیں چلنی، اب کسی کی شریعت نہیں چلنی، اب کسی کی کتاب نہیں چلنی، اب کسی کے سلوک نہیں چلنے، اب کسی کی بک نہیں چلنی، اب کسی کی پرمپرائیں نہیں چلنی، اب کسی کا کلچر نہیں چلنا، اب کسی کی تہذیب نہیں چلنی، کیونکہ چلنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اسلام چلنا ہے۔ کون سا اسلام؟ جو شیعہ لائے اسلام وہ اسلام چلے گا، جو شیعہ لائے اسلام وہ اسلام چلے گا، جو خوارج لائے وہ اسلام چلے گا، جو یورپ اسلام لا رہا ہے، ماڈل لبرل اسلام لے کر وہ اسلام چلے گا۔ نہیں ہے یورپ کے لوگوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں اور تم گوبر اور پیشاب پینے والوں، سنو، تمہارا اسلام نہیں چلے گا، صرف اور صرف اسلام چلے گا۔ وہ اسلام کون سا چلے گا؟ جو اللہ نے پسند کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، میدان عرفات میں مکمل کیا گیا، وہ دین چلے گا۔ تو دین میں میرے بھائیوں میری بہنوں سب کچھ ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھو، دل پر ہاتھ رکھو۔ کیا تم نے اپنے نبی کی دین کو سمجھا؟ کیا تم نے اپنے نبی کی شریعت کو سمجھا؟ کیا تم نے اپنے قرآن کو سمجھا؟ میرے علماء اکرام، میرے اساتذہ اور میرے اکابرین، آج میری امت، آج امت کے نوجوان سب کے سب دین سے خالی ہیں، ان کے سینوں میں اسلام نہیں، سب کچھ ہے، ان کی تجاریوں میں دولت تو بھری ہے لیکن وظائف نہیں ہے، ان کے ارادوں میں طوفان کو روک دینا تو ہے لیکن اسلامی طوفان لانا نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے استاد محترم استاد الاساتذہ عبد الخالق صاحب نے کہا تھا، انہوں نے 22 لوگوں کو یہاں گرایا کہ 22 لوگوں کی موجودگی میں گاؤں میں بینڈ باجا بجے گا، گاؤں میں میری بہنیں ناجائز طریقے سے رشتے نبھائیں گی، میری مائیں بہنیں ناجائز طریقے سے تعلقات بنائیں گی، اور وہ نوجوان جنہوں نے اپنے گاؤں کے علماء کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا، جس نے جامع الہدیٰ کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا، جس نے جامعہ خالد بن ولید کے لحاظ نہیں رکھا، تم نے سارے فیس بک پر ڈالا، تم نے بیوریانیت کی، تم نے پورے گاؤں کو رسوا کیا، معاف کیجئے گا مجھے، سب کو تم نے رسوا کیا ہے۔ تمہارے نبی کا تمہارے لیے کوئی نمونہ نہ تھا، تمہارے نبی کا تمہارے پاس کوئی اسوہ نہ تھا، تمہارے نبی کا کوئی ادھارن تمہارے پاس نہ تھا، تمہارے نبی کی کوئی جوانی تمہارے پاس نہ تھی، تمہارے نبی کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ ارے اپنے نبی کے طریقے کو تم ڈھونڈنے تو آتے، تم نے مسجدوں سے دوری بنا لی، تم نے علماء سے دوری بنا لی، جو علماء تمہیں گھسنا چاہتے ہیں ان سے تم نفرت کرتے ہو، تم جانتے بھی ہو علماء کون ہے، تم جانتے بھی ہو علماء کون ہے۔ میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک ہلکا سا مختصر سا بیان میں کوٹ کر رہا ہوں اپنے اکابرین کی موجودگی میں، میں اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنے دل کو مضبوط چاہتا ہوں۔ میری
بساط کہاں میں کہاں یہ نکاتے گل نسیم صبح تیری مہربانی کہاں میں کہاں یہ نکاتے گل نسیم صبح تیری مہربانیاں کہ میرے بھائیوں البونا سجاد نعمانی صاحب نے عرض کیا کہ اے میرے اساتذہ اے میرے اساتذہ اے میرے قاعدہ پڑھانے والے اساتذہ اے میرے قرآن پڑھانے والے اساتذہ تم مایوس مت ہونا تم یہ مت کہنا کہ اے اللہ میری قوم ہماری عزت نہیں کرتی اے اللہ ہماری قوم ہمارا احترام نہیں کرتی اے اللہ یہ لوگ ہماری نہیں سنتے اے اللہ ہم بہت ناکارہ ہیں اے اللہ ہم اس لیے مجلسوں میں نہیں بیٹھتے کہ ہماری عزت نہیں ہے تم ایسا مت سوچنا اللہ سے مت کہنا کہ تمہاری قوم تمہارا احترام نہیں کرتی تو کچھ کم نہیں کرنا کہ تم یہ بات سوچنا تم نائبین رسول ہو تم نائبین رسول ہو تم اللہ کے رسول کا مشن پہنچا رہے ہو تم وقت ہوتا تو قسم خدا کی دل چیرنے کی بات نہیں لیکن زبان سے میں اپنے دل کو چیر کے دکھاتا میدان عرفات تمہیں دکھاتا نبی اونٹنی پر بیٹھا ہے تمہارا نبی اونٹنی پر بیٹھا ہے سر جلالت سے جھکا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے فلا یبلغ الشاہد الغائب میرا دین لوگوں تک پہنچا دینا میرا دین بچوں تک پہنچا دینا میرا دین نوجوانوں تک پہنچا دینا میرا دین ماؤں تک پہنچا دینا میرا دین بہنوں تک پہنچا دینا فلا یبلغ الشاہد الغائب جو یہاں موجود ہو نوجوانوں ادھر دیکھو اور کوٹ کرو اس لفظ کو لوٹ کر لو لکھ لو اپنی بات کو میری بات کو لکھ لو میرے نبی نے صحابہ سے کہا جو یہاں موجود ہو تم لوگوں پر ذمہ داری ہے جو موجود نہیں ہے اسے بتا دینا قسم جانیے میری ماں قسم جانیے دوستو صحابہ کا جس طرف رخ تھا صحابہ ادھر نکل گئے گھر واپس نہیں گئے اور پوری دنیا میں اپنی قبریں بنوادی پوری دنیا میں اپنی قبریں بنوادی یہ اس بات تمہیں لانا پڑے گا یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر میں اس طرح ٹھوک کر کہو گے میرے گھر میں اب کوئی سیریل ناجائز نہیں دیکھا جائے گا اب فجر کی نماز نہیں چھوڑی جائے گی میرے خاندان میں اب بازار نہیں بنے گا میرے خاندان میں اب کوئی ناجائز عمل نہیں ہوگا اب ہر گھر میں حافظ قرآن ہر گھر میں حافظ قرآن ہوگا ہر گھر میں امام ہوگا یہ کر کے جاؤ گے یہ ہے اس وقت مولانا نے آخر میں کہا درد کے ساتھ کہا میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ علماء آپ کو سفید کپڑوں میں براق کپڑوں میں آپ کو دکھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دل پر گزری ہے وہ میں عرض کر دوں گا اللہ بہتر جانتا ہے یہ علماء جو آپ کو یہاں بیٹھے دکھ رہے ہیں جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا جب خاندان میں شادی نکلتی ہے نا تو جب ایک عالم اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہے چلو پورا خاندان پہنچے گا وہاں بیوی کہتی ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا کیوں وہاں سارے لوگ ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے وہ سب ہائی فائی لوگ ہیں ان کا میک اپ کتنا ہائی ہوگا ان کے کپڑے ہوگے میرے پاس کیا ہے وہ سب ہنسیں گے آپ پر وہ سب ہنسیں گے میری سہیلیاں کہیں گی ایک مولوی صاحب سے شادی ہو گئی کچھ نہیں کر پاتی میرے بھائیوں وہ مولوی کیا کرتا ہے تمہیں معلوم وہ کسی اہل خیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی کچھ دنوں کے لیے مجھے قرضہ دے دو اور اس کے بعد بیوی کو لا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگلے مہینے ادا کر دوں گا تم شادی میں چلو میں اپنی بیٹی بتا رہا ہوں میں علماء کی بیٹی بتا رہا ہوں میں فیلڈ
میں آئے دن سفر میں ہوں، میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے، میرے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے، وہ تم سے سوال نہیں کرتے، وہ مدرسے کے لیے تم سے چندہ لے جاتے ہیں نا، تم سناتے ہو ان کو، تم سناتے ہو ان کو، اور 4 جگہ بتاتے ہو، غلط بیان نہیں کرتے ہو، تم 50 دیتے ہو اور 5000 بتاتے ہو کہ ہم نے اتنا ان کو چندہ کرایا۔ ارے بھائیوں، تم نے ان کو چندہ نہیں کرایا، وہ تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ تمہارے بچوں کو ارتداد سے بچا رہے ہیں، وہ تمہارے بچوں کو اسلام سکھا رہے ہیں۔ مر جاتے تم پر جنازے کی نماز پڑھنے والا پیدا نہ ہوتا، تمہارے بچے پیدا ہوتے تمہارے بچوں کی کانوں میں کوئی اذان دینے والا نہ ہوتا۔ ایسے حالات ہیں، اور آج تم نے سب نے نوجوانوں ذرا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھاؤ، سب نوجوان ہاتھ اٹھاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نوجوانوں سارے ہاتھ اٹھاؤ، کیا بتاؤ کیا تمہارے نبی کی کوئی پرمپرا نہیں ہے؟ یا کہو ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے نبی کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی کا کوئی اسوہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ سچی باتیں نہیں جانتے ہو نا؟ تو آج سے طے کرو کہ ہمیں سیکھنا ہے، تمہارے نبی کے پاس سب کچھ ہے۔ آنے والے دور قیامت تک میرے نبی کا اسوہ موجود رہے گا، اور میں 2 باتیں عرض کر بہت موٹی بات کہہ کے میں عرض کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھو، جب آدم علیہ السلام کی نسل کے بعد بگاڑ آیا، نبی آئے، پھر اسماعیل، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بگاڑ آیا، پھر نبی آئے، پھر اس کے بعد ابراہیم کی قوم میں نبی آئے، اس کے بعد بگاڑ آیا، نبی آئے، نبی بگاڑ آتا رہا، نبی آتے رہے، بگاڑ آتا رہا، نبی آتے رہے، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر بگاڑ آیا، پھر میرا نبی آیا۔ اور یاد رکھنا کہ جب بگاڑ آیا تب نبی آیا، اور اب جب بگاڑ آئے گا تو نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی۔ اب جب بگاڑ آئے گا تو نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، اور قیامت کے قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باجے گاجے زنا عام ہو جائے اور نکاح مہنگے ہو، زنا عام اور سستا ہو جائے، نکاح مہنگے ہو جائے اور زنا سستا ہو جائے، اور علماء حق اٹھائے جانے لگے۔ دارالعلوم دیوبند میں جا کر دیکھو کہ اکابرین رخصت ہو گئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء جا کر دیکھو اکابرین اٹھا لیے گئے، اللہ نے اٹھا لیے۔ علماء کی قدر کرو، یہ تمہارے بچوں کی دین کی ضمانت ہے۔ علماء حق سے جڑنے کی کوشش کرو، علماء حق سے علماء کی۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے علماء اکرام، میرے بڑوں، میرے سرپرستوں، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی، ہمیں بھی دیوانہ بننا پڑے گا، ہمیں بھی مستانہ بننا پڑے گا، ہمیں بھی عوام میں کودنا پڑے گا، ہمیں نوجوانوں میں کودنا پڑے گا۔ یہ پھول کی مالا ہمیشہ نہیں پہنائیں گے، یہ کبھی گالی بھی دیں گے، کبھی پیار بھی کریں گے۔ مجھے خوب تجربہ ہے، مجھے خوب تجربہ ہے، یہ پیار بھی بے انتہا کرتے ہیں اور پھر گالیاں بھی بے انتہا دیتے ہیں۔ یہ ساری ان کی شرافتیں ہیں۔ اللہ میرے نوجوانوں کو قبول فرما لے، میری ماں و بہنوں کو قبول فرما لے، اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ معاف کر دیجیے گا، مہمان کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں۔ میں اپنے الفاظ کو ان شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا نے آج تک، سن لینا غور سے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، جو بدلنا چاہے گا بدل جائے گا۔ چمار بدلے، حکمراں بنا، پاسی بدلے، حکمراں بن گئے، اور خان صاحب نہ بدلے، مزدور بن گئے، خان صاحب نہ بدلے، مزدور بن گئے، زمینیں بک گئی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا، تو بدلنے کی کوشش کرو گے نا، اس لیے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ سب نسخے تمہیں جگانے کے لیے۔